بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود بھی ہے مدحت سرا پروردگار مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع المذنبین سید الانبیاء والمرسلین علیہ افضل والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، جس عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کا اولین و آخرین مداح خاں خود خداوند تعالیٰ کی ذات اقدس ہو، تو پھر کون ہے جو اس وجہ کون و مکان اور مقصود کائنات کی کما حق ہو مدح سرائی کر سکے، کیونکہ لا یمکن السماء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الانشراح میں ورفعنا لک ذکرک کے ارشاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ روز ازل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی شروع ہوئی، ہو رہی ہے اور اب تک کسی طرح بلکہ روز بروز اضافہ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اے کہ نامت را خدائے ذوالجلال، اے کہ نامت را خدائے ذوالجلال، زد رقم بے جبہ عرش بری، کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ شان عظیم ہے کہ خداوند تعالیٰ نے عرش اعظم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اسم گرامی رقم فرمایا ہے۔ اللہ رے مرتبہ ہو شان محمد۔ شاعر دربار رسالت مآب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے بارے میں فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدح سرائی میں جو بھی کہتا ہوں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے میں اپنے کلام کو قابل تعریف بنا لیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔